اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے اصحاب پر۔ ناظرین، جیسا کہ پچھلے کچھ دن پہلے مسجد نبوی کے حوالے سے ایک واقعہ ہوا، اور اس واقعے کے بعد پاکستان میں فتووں کا بازار گرم ہو گیا، جس کے بعد مذہب کارڈ کو کھیلا جانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے انوالو ہونے کے بعد اس جو فتوے شروع ہو رہے تھے ان کے بازار کو بھی، جو یعنی کہ بازار گرم ہو چکا تھا، اس کو روکا گیا، اور ساتھ میں ہی جو مذہب کارڈ استعمال کر کے FIRs درج کروائی جا رہی تھی ان سب کو بھی روکا گیا، بلکہ اس کو مکمل طور پہ بند کروا دیا گیا۔ اس میں ہائی کورٹ کو انوالو کیا گیا، جیسا کہ فیصل آباد میں ایک FIR ہوئی۔ اس میں حکومت مدعی تو نہیں تھی، لیکن یہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بہت قریبی اس کے مدعی بنے تھے، اور عمران خان صاحب پلس 150 لوگوں کے خلاف وہ FIR درج ہوئی، جس میں راشد شفیق کو بھی نامزد کیا گیا اور اس کو پکڑ بھی لیا گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سعودی عرب نے اس ہلڑ بازی کے اگینسٹ جن 7 لوگوں کو پکڑا تھا، یعنی کہ یہ وہ 7 لوگ تھے جن لوگوں کو ڈیفرنٹ کیمراز میں انہوں نے یہ چیز کنفرم کی، اشور کی کہ ان 7 لوگوں نے یہ سارے معاملے کو انیشیٹ کیا ہے۔ ان 7 لوگوں میں بہت قریبی PMLN کے بہت قریبی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس چیز کو میں نے کنفرم کیا ہے، جو فرح حبیب ہیں، اسٹیٹ منسٹر تھے سابقہ حکومت کے، تو کسی سورس سے میں نے ان سے کنفرم کیا یہ ان کا ہی حلقہ ہے۔ تو عابد شیر علی یہ بڑے ایک سرگرم رکن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، تو یہ ان کے حلقے کے چیئرمین تھے، اور ساتھ میں ان کے جو والد صاحب ہیں ان کے بزنس پارٹنر تھے خواجہ رضوان صاحب۔ یہ ابھی سٹی میئر کے امیدوار بھی تھے، اگر بلدیات الیکشن ہوتے پنجاب میں تو یہ سٹی میئر کے امیدوار بھی تھے۔ تو ان کے ایک بھائی ہیں لقمان ولد اکرام، اور ان کے ایک بھتیجے جن کا نام ہے انصر ولد خواجہ عمران، یعنی کہ لقمان کے بھائی عمران کے بیٹے بھی ساتھ تھے اور لقمان بھی، اور ان کا جو ایک کے چچا اور ایک کے بھائی خواجہ رضوان صاحب وہ PMLN کی طرف سے تحصیل میئر کے لیے یا سٹی میئر کے لیے وہ امیدوار بھی تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پہ کیس کو خود انیشیٹ کروایا گیا تھا، اور یہ سازش کی گئی تھی، اس سازش کو باقاعدہ طور پہ پلان کیا گیا تھا۔ پھر لوگوں میں غم و غصہ تھا، لوگوں میں ان سے اظہار نفرت تھا، انہوں نے جیسے ہی وہاں موقع ملا جگہ کا انتخاب انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کر سکیں۔ بہرحال اس میں جو شامل تھا اس سازش میں، اللہ اس کے ساتھ، خود اللہ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاتا ہوں کہ یہ جن 2 صاحبان کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کے لیے بہت زیادہ کوشش کی جا رہی ہے عابد شیر علی اور سلمان شہباز کی طرف سے، بلکہ پاکستانی قونصلیٹ سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے مسلسل، جو سعودی عربیہ میں ہیں، کہ ان 2 لوگوں کو چھوڑا جائے، لیکن وہاں کے جو قوانین ہیں وہ اتنے آسانی سے ان کو بائی پاس نہیں کیا جا سکتا، جس طریقے سے پاکستان کے آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کے فوری طور پہ کہ شخصی ضمانت پر یا کچھ بھی آپ مطلب ریسورسز اپنے یوٹیلائز کرتے ہوئے فوری طور پہ چھڑوا لیتے ہیں، گناہ گار کو بے گناہ کروا لیتے ہیں، اور اگر آپ کا سورس اچھا ہو تو آپ بے گناہ کو گناہ گار بھی کروا لیتے ہیں۔ تو وہاں کے قوانین کی تھوڑی سی وہ پاسداری کرتے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی لوگ ہیں۔ تو ان 2 لوگوں نے بیسیکلی یہ انیشیٹو لیا تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے پس منظر میں بھی چیزیں بتانا چاہوں گا کہ مریم اورنگزیب، جو کہ بہت سی ویڈیوز میں بڑی کلیئر نظر آ رہی ہیں، ایسا کیسے ممکن ہو کہ آپ کو چور کہا جا رہا ہو، غدار کہا جا رہا ہو، ڈکیت کہا جا رہا ہو، اور آپ وہاں مسکرا رہی ہوں؟ یقیناً یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا ہو تو آپ جتنا بھی اچھے طریقے سے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کے فیس پہ، آپ کی آنکھوں، آپ کے ایکسپریشن سے یہ ظاہر ہوگا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو ناگوار گزر رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے۔ لیکن جب آپ خود اس پلان کا حصہ ہوں گے تو مریم اورنگزیب، ابھی میں آپ کو کچھ دیر میں آپ کو وہ تصویر دکھاتا ہوں جس میں وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، ہاتھ ہلا رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ لہٰذا اس چیز سے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے شواہد ہیں جو میں ساتھ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، کہ یہ ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا پلان تھا۔ وہ جو 2 لوگ پکڑے گئے تھے وہ گرو نانک پورہ گلی نمبر 2 کے رہائشی تھے،
مکمل طور پہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے یہ 2 بندے چھوٹ جائیں. 5 بندوں کو چھوڑ, یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے قوانین کے مطابق کر لیں, لیکن ان 2 بندوں کو چھوڑ دیا جائے. لیکن سارے کا سارا معاملہ ان 2 بندوں پہ اٹکا ہوا ہے. ان لوگوں نے انیشیٹ کیا ہے, یہ ان کے پاس پروف ہیں جن کی بدولت, کیونکہ وہاں نعرے لگانے والے تو سینکڑوں لوگ تھے, باقی لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا, جبکہ ویڈیو بنا کے لوگ ڈال رہے تھے کہ ہم نے ان کو چور کو چور کہا, ڈاکو کو ڈاکو کہا, ہم ان کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے, یہ نہیں کرنے دیں گے, وہ نہیں کرنے دیں گے. میں اس واقعے کی پہلے بھی مذمت کر چکا ہوں, میں اسٹل مذمت کرتا ہوں کہ چور کو چوری کہا جائے گا ہر جگہ پہ, لیکن وہاں اس جگہ کا انتخاب غلط تھا. مسجد نبوی میں ایسا واقعہ ہونا بالکل مناسب نہیں تھا. ایسا نہ پہلے کبھی ہوا ہے تاریخ میں, نہ آگے ہونا چاہیے. سیاست مذہب سے بے شک جدا نہیں ہے, لیکن جو ہماری پاکیزہ جگہیں ہیں, جو احترام کی جگہیں ہیں, ان کا احترام ہم پر لازم ہے ہر حوالے سے. تو یہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی میں نے آپ کو کچھ سینیریو بتا دی ہے, کچھ میں آپ کو ڈسکرپشن میں بتاؤں گا. اور اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں عام عوام کی جانب سے کہ ایسا کیا یہ مریم جو صفدر ہیں یا ان کی جو بہت قریبی ہیں مریم اورنگزیب, یا جو ان کے ساتھ لوگ گئے ہوئے تھے, یہ انہوں نے اگر خود انیشیٹ کروایا ہے یہ مذہب کارڈ کھیلنے کے لیے, تو کیا یہ اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں کہ یہ کچھ بھی کر لیں گے, یعنی کہ یہ مذہب کو آڑ بنائیں گے, یہ کسی کو بھی بدنام کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ ہاں, تو اس کا جواب یہی ہے کہ پرانے دور میں یہ لوگ مذہب کی آڑ میں کسی پہ بھی مطلب بلاسفمی کا, یعنی کہ توہین مذہب کا, توہین رسالت کا الزام لگا کے اس کو مار دیا کرتے تھے, جبکہ یہ حق صرف اور صرف اسٹیٹ کو حاصل ہے. اگر ایسا کچھ بھی ہوتا ہے, جو اگر کوئی توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے یا اگر کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے, یہ بہت سینسٹیو کے معاملہ ہے, میں اس میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا. بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے ہمیشہ وہ پاور میں ہوتی ہے, اور اگر کوئی اس طریقے کا اقدام کرتا ہے, کسی پہ الزام لگا کے غلط کام کرتا ہے, تو یہ نہایت برا ہے. ہمارے ملک کو ایسی آگ میں جھونکا جا رہا تھا جس سے بچنا ناممکنات میں سے تھا. تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کا ایک اچھا کردار کہ انہوں نے فوری طور پہ اس معاملے میں انٹر کیا اپنے آپ کو, اور ہائی کورٹ نے بھی بڑا ایک اچھا فیصلہ دیا کہ اس طریقے کے کسی قسم کی ایف آئی آر نہ درج کرائی جائے گی. ایک معاملہ سعودی عربیہ کا ہے اور آپ اس کی پاکستان کے اندر اس کی ایف آئی آر درج کر رہے ہیں, تو اس سے تھوڑا سا اجتناب کریں, اور باقی ہر کوئی اس حوالے سے محتاط رہے. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمارا مال, ہماری جان, ہماری اولاد, ہمارے پیارے, ہمارا سب کچھ قربان ہے ان کی حرمت پہ. کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان کی حرمت پہ آنچ آنے دے, ایک انگلی اٹھنے دے, یا ذرا سا سوچ بھی سکے کہ ان کے خلاف یا ان کی حرمت کے خلاف جا سکے. تو میں ساری عام عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ان لوگوں کے چہرے پہچان جائیں, جو لوگ وہاں جا کے بھی اپنی بے عزتی کے بعد, چور ڈاکو لٹیرا لفظ سننے کے بعد بھی اگر مسکرا رہے تھے, تو یہ ان کی مکمل طور پہ انہی ہی کی سازش تھی. تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں, بیدار رہیں, جان کے رہیں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ, خدا حافظ.